بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنانے والا ہے، ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بنا پر ہے، ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان و زمین کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت میں فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان حصر یا زیادتی کی نفی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، اور دیگر مفسرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے اس آیت میں مذکور زیادتی کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں یا اس کی آواز کی خوبصورتی میں یا اس کی اچھی لکھائی میں یا اس کی آنکھوں اور ناک کی ملاحت میں یا اس کے بالوں کے گھنگر میں یا اس کی عقل میں یا اس کے علم میں یا اس کے پیشے میں یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرما دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ منحصر نہیں، بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے ورا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جو رحمت کھول دے، جیسے صحت، امن و سلامتی، علم و حکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جس چیز کو روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے چھوڑنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولنے، روکنے اور اپنی مشیت کے لحاظ سے ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہ دے گی۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے، ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے؟ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار پر حجتیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور توحید مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں۔ بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور سب کام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تو مسافر ہو یا راہ چلتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔